رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس اور اس یوم مقدس کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان کے پہلے جمعہ کے موقع پر میں آپ سے ایک بڑے اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اسلامی تعلیمات پر عمل اور دوسرا اسلامی تعلیمات کی تبلیغ۔ دوستو، کسی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور کسی شخص کو برائی سے روکنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور برے کام سے اسے منع کرنا یہ ہماری شریعت نے مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ چلو مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اور ایک بندہ ہی اس فرض کو ادا کرے گا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے نا، بستی میں سے چند لوگ بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اسی طرح تبلیغ کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ تبلیغ کر لیں، کچھ لوگ اس فریضے کو سر انجام دے لیں تو باقیوں کی طرف سے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، جنازے کا محلے میں اعلان ہو جائے، فلاں آدمی کا نماز جنازہ فلاں وقت پڑھا جائے گا، اور سارے لوگ یہی کہنا شروع کر دیں کہ فرض کفایہ ہے، چلو فلانا پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، تو یہ بات اچھی، فرض کفایہ تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے فرض کفایہ، لیکن حقوق المسلمین میں سے ہے۔ اب ہر بندہ یہی کہنا شروع کر دے کہ دوسرا ادا کر لے، دوسرا ادا کر لے، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ چلو فرض کفایہ ایسے ہی ہے تو فرض نہ ہے تو فرض، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے خدا کا حکم بھی ہے، نبی پاک کی رضا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے حکم کی اہمیت کی طرف دیکھنا ہے، اس کی فرضیت اور شریعت میں اس کا کردار کیا ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی۔ تو عزیز دوستو، اگرچہ تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، لیکن اگر سارے بندے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دوسرا کرے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو کام تب ہوگا کہ جب سارے مل کے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو فرض کفایہ، لیکن حکم پتہ کیا دیا؟ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس میری ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دینا۔ ذمہ داری لگائی حضور نے، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو آگے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اے مسلمانوں، تم بہترین کیوں؟ رنگ زیادہ گورے ہیں ہمارے، یا پیسہ زیادہ ہے ہمارے پاس، جائیدادیں زیادہ ہیں، یا ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک طرح سے آتا ہے، یا ہمارے قد کاٹ زیادہ ہیں، یا کس وجہ سے ہماری فضیلت رب نے بیان کر دی؟ فرمایا حضرت موسیٰ کی امتی 9 سال تک عبادت کرتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی امتی 1400 سال عبادت کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی امتی 1500 سال عبادت کرتے تھے، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کو میں نے شان نہیں دی، شان میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، فضیلت میں نے تمہاری بنا دی ہے، عزت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ وجہ فرمایا اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو جو نبیوں والا کام کرتے ہو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، تم وہ لوگ ہو۔
اس لیے تمہیں فضیلت دی ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے رنگ گورے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، روزے زیادہ رکھتے ہو، یا مال دولت ثروت جاؤ حشمت کے اندر تمہیں کمال حاصل ہے، بلکہ تمہیں فضیلت اس لیے دی ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ ہمارا بہانہ کیا ہے؟ ہمارا بہانہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں، ہم خود نیک نہیں، کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ خدا عز و جل نے اس دنیا میں دو ہی مخلوقات کو معصوم بنایا ہے، ایک فرشتے، دوسرے نبی۔ تیسرا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں، ایک نبی اور دوسرے، اس کے علاوہ کوئی بندہ معصوم، ناظر صاحب اس کی آواز کھول دیں تھوڑی سی، کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، یا نبی معصوم ہے یا فرشتے تیسرا معصوم۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پہلے کل نیک بن جاؤں پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو آپ تو بن ہی نہیں سکتے۔ پورے نیک تو کوئی بندہ بن سکتا؟ ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ تو اگر سارے یہی کہہ کے بیٹھ جائیں کہ میں پہلے نیک بن جاؤں پورا پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو نیکی کا کام رک جائے گا، پھر تبلیغ و اشاعت دین کا کام کرے گا کون؟ یہ شرط نہیں کہ پہلے آپ مکمل نیک بنے۔ میرے دوستو، دو فرض ہیں، ایک نیک بننا، ایک نیکی کی تبلیغ کرنا، ایک نیک بننا اور ایک نیکی کی۔ چلو اگر آپ سے ایک پورا نہیں ہو سکتا تو دوسرا تو ادا کرو نا۔ اگر نیک بنتے نہیں ہو تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے نا۔ آپ اگر شراب خانے میں گئے، نیا نوجوان آپ نے شراب خانے میں دیکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آپ کو بندہ کہے کہ میں اسے کیسے روکوں؟ اسے روکو، اسے منع کرو۔ تم پر دو فرض ہیں، ایک شراب نہ پینا اور ایک شراب سے منع کرنا۔ اب اگر تم شراب پیتے ہو اور ساتھ روکتے بھی نہیں تو تم نے دو گناہ کیے، اور اگر تم نے غلطی سے اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے یہ بہت بڑا پاپ کر بھی لیا ہے، تو اگر تم کسی کو روک دو گے تو کم از کم تمہیں ایک گناہ ہوگا، ڈبل گناہ نہیں ہوگا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ کہنے نے میں میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے، اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے، محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رکھا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، جب بیماری لا دے نا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے، لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی، وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا،
एक महीना मेरे कहने पे ना खा तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता, अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जांदा है? रोजा अपनी जगह ते मजदूरी अपनी जगह होती। और कई दफा मैनू फरमान लगे, मैंने याद समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया च अल्लाह ताकत किथों दे छड़दा है, इन्नी ज्यादा काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई सौमु तसहु। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोजा रख के दगा कर रहा है, रोजा रख के झूठ बोल रहा है, रोजा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फराड करता है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देंगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने का हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोजा ही तू हासिल लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में 2 औरतें आई, ये चीजें खा लो। कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, पोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया। किस तरह का रोजा है कि सब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून। रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिया से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज पुला, साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, जुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशीन लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है, एक गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है। एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शायद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे। और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा।
یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے. مرد کے لیے جائز نہیں. مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی. بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے. وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے. اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے. جب عرش کا مالک کہہ رہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بنا رہا؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو، دوست ہوگا. دوسرا دوست ہو سکتا؟ کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ اللہ، کوئی شو نہ دیکھے. عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے. میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں. کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں. اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے. چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں. یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئے آ کے دین سکھائے. اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے. اور میں سچی
तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन पिलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिकाही, खाने पीने। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकला है, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाए। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें दो बातें पैदा हो जाती है। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना, रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। और साहब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है। उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है, काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नौरानियत पैदा हो, कम खाना। देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिए, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिए नबी पाक, मांग के। यार 30 तो रोजे हैं, वो भी कई दफा 29 हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है याम मादूदात, एक गिनती के दिन है। ओ मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान, पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूँ। कुरान सारा पढ़ लिया, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई, जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे। किधर चले गए हम? अल्लामा इस्माइल हक्की ने हदीस लिखी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तफसीरुल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमा के बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारका था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक्त तेरा है, पर अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहती मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए। हुजूर की तामद इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामद मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती हैं जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती है मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं आयशा हूं। तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा क्या होती है? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है? हजरत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई। जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे। मैं आके हामती कामती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो कहा आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई। हुजूर अजीब बात है, मैं गई हूं, आपने पूछा कौन है तो मैंने कहा मैं आयशा। का आयशा कौन? आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा कौन? अबू बकर की बेटी। का अबू बकर कौन?
اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, اس میں تو دعائیں مانگے, اس میں تو عرض و نیاز کرے, اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیا مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی. اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے, وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے, ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ, ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے, بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں. ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے. میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے, نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں, نہ انہیں پتا ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں, اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں, میں کہیں نہ جاؤں, تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے, میں اسے مل جاؤں ویسے ہی. تو میں انشاءاللہ تعالی یہی رہوں گا, اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالی. یہاں آپ لوگ آئے, جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں, وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں. لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی, اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق. اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا, یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا, پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا. یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست. ہمارے جو
दीगर तलबा उलमा होंगे, वो भी आपके साथ वक्त गुजारेंगे, वुजू गुस्ल नमाज की चीजें सिखाएंगे, आपको कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना सिखाएंगे। 10 दिनों में जो मुमकिन हो सकेगा हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो इतिकाफ में वक्त है। दूसरा काम आपने ये करना है रमजान शरीफ में कि कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप नाराज ना हो तो हमने कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कुरान पाक खुलता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं, सारा सारा दिन बीत जाता है, कुरान मजीद नहीं खुलता, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता। एक आज शख्स मुझसे मिलना चाह रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, मैं हाजिर था, तो वो एक दफा आए, गुजर गए, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, फिर आए तो गुजर गए कुरान शरीफ, तीसरी दफा फिर आए तो कहने लगे आपने कितना को पढ़ना है। मैंने उनसे कहा कि मेहरबानी करो, मुझे दुआ दो कि अल्लाह मुझे पढ़ता ही रखे। आपने ये क्या लफ्ज अदा कर लिए कि कितना को पढ़ना है? खुदा के बंदो, यहाँ काम क्या है? अगर तिलावत भी नहीं करनी तो करना क्या है? वहां मैं अक्सर कहता हूं कि चूंकि हम तो मसीतड़ है, हमारा तो मिजाज है मस्जिदों में रहने का, क्योंकि आम लोगों का मिजाज नहीं होता तो वहां भी बाजारों को टाइम ज्यादा देते हैं, खरीदारी में वक्त ज्यादा लगाते हैं। अगर हमारी तबीयत मस्जिद में बैठने की हो, कुरान पाक पढ़ने की हो, तो बड़ा ज़ौक बन जाए। कुरान मजीद इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम रमजान शरीफ के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कितने? 60 और 1 61। एक कुरान शरीफ दिन में पढ़ते, एक रात को पढ़ते, पूरे दिन में कुरान मजीद खत्म करते, एक रात को। और आप फरमाते 61वां कुरान मजीद वो था जो मैं तरावियों में सुना करता था। 61 कुरान पाक आप हर रमजान में पढ़ा करते थे। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमजान में, एक सिपारा घर में पढ़े। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का जरिया है। जब आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है तो 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। कसम अल्लाह की इज्जत की, मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच मां बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वही रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यही करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला, आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को भी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेहरबानी करो, एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुनना है। तो कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमजान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान मजीद। एक सिपारा दिन में, एक रात में, तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक खत्म हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ज़ेन बनाए, ये ज़ौक पैदा करे, और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है, और रमजान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती है। तो अब जरा जरब दे लो, बात कहां जाएगी। तो रमजानुल मुबारक में कुरान पाक से, मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो, सारा दिन कुरान मजीद पढ़े, कुरान पाक से दिल लगाए। हजरत
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا, تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے, میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے, میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو, کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے, کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی, نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہے, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہے. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا, تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے, مسجدوں میں ٹائم دے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں, ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں, جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے, تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے, یہ مجھے کہا گیا ہے, میری اپنی طرف سے نہیں, یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے, تسا ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے, پکے کوڑ دے نے پے.